वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और आज हम बात करेंगे फतह मक्का और योम बदर, इस्लामी तारीख के दो नहायत अहम और फैसला कुन वाक़यात जिन्होंने इस्लाम की मजबूत बुनियाद रखने में मरकजी किरदार अदा किया। योम बदर सन 624 2 हिजरी में पेश आया, जब मदीना में मुसलमानों और मक्का के कुरैश के दरमियान पहली बड़ी जंग लड़ी गई। इस जंग में मुसलमानों की तादाद तकरीबन 313 थी, जबकि कुरैश का लश्कर तकरीबन 1000 अफराद पर मुश्तमिल था। मगर उसके बावजूद मुसलमानों को कामयाबी हासिल हुई, जिसे कुरान मजीद में भी एक अहम फतह के तौर पर बयान किया गया है। उसके चंद साल बाद सन 630 8 हिजरी में फतह मक्का का वाक़या पेश आया, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 10,000 सहाबा के साथ मक्का में दाखिल हुए। इस मौके पर बगैर बड़े तसादुम के मक्का फतह हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम मुआफ़ी का भी ऐलान किया, जो इस्लामी तारीख में रहम, बर्दाश्त और इंसाफ की एक नुमाया मिसाल समझा जाता है। फतह मक्का को इस्लामी तारीख में सिर्फ एक फौजी फतह के बजाय इखलाकी और समाजी इनकलाब क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, फिर योम बदर में मुसलमानों की कम तादाद के बावजूद कामयाबी को कुरान और इस्लामी तारीख में किस तरह बयान किया गया, ये तमाम तर बातें आज हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ऐसे इसी को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मुफ्ती अल्लामा हैदर अलवी साहब मौजूद हैं। सर थैंक यू सो मच हो जाएगा। सबसे पहले तो अगर बदर के मैदान की मैं बात करूँ सर, तो वहाँ पे 313 मुसलमान थे, दूसरी तरफ 1000 का लश्कर था, जाओ जलाल भी उनका ज़्यादा था, ताकत भी उनके पास ज़्यादा थी, वसाइल भी उनके पास ज़्यादा थे। हम तो बेयारो मददगार थे, लेकिन वो जज्बा था, जिस जज्बे ने हमें वो जंग जितवाई, फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उस गज़वे में शामिल होना। सो उन हालात के हवाले से बताइएगा कि कितना इम्पॉर्टेंट था गज़वे बदर में मुसलमानों का फ़तह करना और कुफ़ार को शिकस्त देना। फ़िज़ाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। सिद्के खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क, मारकाए वजूद में बद्र हुनैन भी है इश्क। यकीनन नबी करीम साहिब लौलाक को हिजरत पर मजबूर किया गया और आका तशरीफ़ लाते हैं मदीनतुल मुनव्वरा में, और ये रियासत मदीना के पहले बुनियादी असूलों में से था कि वहाँ बसने वाली तमाम अकाइयों को नबी पाक ने जोड़ा। मसलन यहूदी थे, मजूसी थे, नसरानी थे, सबको हुजूर ने कहा कि एक एजेंडा होगा कि हम एक रियासत के शहरी हैं, हमारे तुम आपकी जानो माल इज़्ज़त आबरू के मुहाफ़िज़ हम होंगे, लेकिन रियासत पे बाहर से हमला होता है तो मिलकर मुकाबला करेंगे। अब 2 सने हिजरी में ये मुआहदा अब भी तहरीरी मौजूद है कि हुजूर ने गैर मुस्लिमों के साथ ऐसा मुआहदा किया कि जिसने बाकायदा एक इमरानी मुआहदे की नई बुनियाद फराम की इंसानियत को। तो जो ही दूसरी सनी हिजरी में उन्होंने देखा कि ये मुसलमान तो बड़े पुरसकून रहने लग गए हैं और वहाँ एक नई रियासत की बुनियाद रखने लग गए, हमला आवर हुए। अब जो कमज़ोर पोजीशन थी उस वक्त मुसलमानों की चाहिए तो ये था कि ये मदीना में रह कर दिफा करते, बिल्कुल, लेकिन पैगम्बर इस्लाम ने फैसला किया नहीं, हम मदीना से बाहर जाकर मुकाबला करेंगे ताकि दुश्मनों पर हमारी धाक बैठे कि ये तो मुकाबले में बाहर आ गए। तो मदीना तो मुनव्वरा से खासा दूर निकल कर बद्र के मकाम पर, और बद्र भी कुएँ थे और अबू जाल ने अपने काफिले के साथ कुओं पे पहले ही कब्जा कर लिया और मुसलमानों के लिए मज़ीद मुश्किल कर दी। ऐसे में परवरदिगार आलम ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि नबी करीम अपने अरीशा में सजदे में सर रख के दुआ कर रहे हैं, ए रब अगर आज ये मुट्ठी भर मुसलमान हार गए तो क़यामत तक तेरा नाम लेवा कोई नहीं होगा। तो नबी करीम फरमाते मैंने सजदे से जब सर उठाया तो 1000 का लश्कर मलाइका का पहुंच चुका है, वो 5000 तक चला गया। और कुरान कहता है वालक़द नासरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, कि बद्र के दिन हमने तुम्हारी मदद की हालांकि तुम तादाद में बहुत कम थे। अब उसकी हिकमत क्या थी मदद करने की कि टूटी हुई तलवारों के साथ, चंद नेज़ो भालों के साथ, मामूली से जनाब वो असले के साथ सहाबाए किराम डट गए। पैगम्बर इस्लाम ने उनकी सफ़बंदी कर दी है। और फिर जब आप साजो सामान की कमी के बावजूद अपने से कई गुना बड़े लश्कर के मुकाबले में खड़े हो जाते हैं, रब फरमाता है अब तुमने वो फ़िज़ाए बद्र पैदा कर लिए कि तुमने मुझे बिन देखे मुझ पर एतबार किया, रसूलुल्लाह पे क़यादत पे तुमने भरोसा किया और कुफार से लड़ने के लिए तैयार हो गए, अब हम तुम्हारे साथ हैं। यानी अल्लाह की नुसरत और मदद उस वक्त आती है जब आप अपनी जितनी भी कुव्वत है उसको मुज्तमी करके दुश्मन के मुकाबले में ले आएं, फिर अब ताला पे भरोसा करें। तवक्कुल का ये मतलब है कि खंजर तेज़ रख अपना, अंजाम उसकी तेज़ी का मुकद्दर के हवाले कर। तो असहाबे पैगंबर जो 313 की तादाद में थे बज़ाहिर,
بہت مختصر لشکر تھا لیکن انہوں نے اللہ پہ بھروسہ اللہ پہ کیا بھروسہ اور پھر رسول اللہ نے بھی یہ تسلی دی. اس رات کے وقت تشریف لائے، فرمایا یہاں ابو جال مرا ہوگا، یہاں عتبہ کی لاش پڑی ہوگی، یہاں شیبہ کی لاش پڑی ہوگی. صحابہ کہتے ہیں یہ تو بڑے بڑے سرداران مکہ ہے، ان کا تو طوطی بولتا تھا وہاں پر مکہ میں، اور یہ مارے جائیں گے. اور پہلے ہی غزوہ کے اندر تو صحابہ میں سے کچھ کہتے ہیں ہم اس چکر میں تھے کہ دیکھیں تو صحیح کہ حضور نے جہاں دائرہ لگا کر کسی کافر کا نام لیا تھا، کہا کہ ذرا برابر نہ دائیں وہ گرا نہ بائیں گرا. یہ حضور نے تسلی دی. شام کے وقت اسی رات میں بارش ہوتی ہے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑی اچھی نیند آ گئی، سفر کی بھی پریشانی تھی، اور پھر وہ مٹی ریت جو بڑی پھسلن والی تھی، اچانک اس بارش نے اسے بڑا سخت کر دیا، اور ہمارے لیے اب لشکر کشی کرنا یا لڑنا بڑا آسان ہو گیا. اب اس میں بظاہر 14 مسلمان شہید ہوتے ہیں. تنہا مولا علی شیر خدا جنہیں مین آف دی غزوہ کہا جاتا ہے، مطلب 70 کفار مارے گئے، 40 سے زائد مولا علی کی ذوالفقار حیدری سے وہ واصل جہنم ہوتے ہیں. اور پھر وہی جھگڑا، وہی بدر کے میدان میں جو بنو امیہ کے بڑے بڑے لوگ مارے گئے تھے، انہی کا بدلہ کربلا کی سرزمین پر لیا گیا. اور اس نے کہا تھا آج ہم نے بدر و حنین کا بدلہ لے لیا، کیونکہ علی کی تلوار نے وہاں وہ منظر دکھائے کفار کو کہ وہ حیران ہو گئے کہ 40 سے زائد تنہا علی کی تلوار قتل کر رہی ہے. اب 70 کفار مارے جاتے ہیں، 14 مسلمان شہید ہو جاتے ہیں، 70 کے قریب کفار گرفتار بھی ہو جاتے ہیں. دین اسلام یا دین فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ سارے علوم کو سیکھیں. دشمن کا مقابلہ آپ صرف تلوار سے اگر کر سکتے ہوتے تو رسول اللہ صرف تلواریں بناتے، نیزے بھالے یا اس وقت کا اسلحہ تیار کرتے. نبی کریم صاحب الاولاق نے اگر غیر مسلموں سے علم سیکھنے کا صحابہ کو حکم دیا ہے تو یہ اس بات کی تربیت تھی کہ صدیوں بعد بھی اگر تم ترقی کرنا چاہتے ہو، علم کی راہ پر چلو گے تو تمہیں ترقی ملے گی. بدر سے ہمیں جو پیغام ملتا ہے، غزوہ بدر سے، وہ بنیادی طور پر دو ہیں. اس کو یوم الفرقان کہا گیا کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک باقاعدہ واضح ایک لائن کھنچ گئی کہ آج کے بعد کفر کو جو ہے وہ ہارنا اس کا مقدر بن گیا ہے. کیونکہ اپنے سے 3 یا 4 گنا بڑے لشکر سے اگر لڑ کر بھی مسلمان جیت رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ کی نصرت اور مدد مسلمانوں کے ساتھ ہے. اور دوسرا یہ کہ حالت امن کے اندر مسلمان معاذ صرف تلواروں اور نیزوں بھالوں کے لیے نہیں بنی ہوئی یہ قوم کہ اس نے فقط لڑنا ہی لڑنا ہے، اس نے اسلحے اور بارود سے جیتنا ہے، نہیں، ساتھ علم کو بھی اس نے سیکھنا ہے اور علم کے ذریعے اس نے آگے بڑھنا ہے. بڑی خوبصورت بات. بالکل آپ نے صحیح کہا. اچھا مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح ہم معافی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سخت ترین دشمنوں کو معاف کیا، آج کے دور میں ہم دیکھیں ریاستی اختلافات، ہمارے سیاسی اختلافات اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں، پھر ہم کس طرح کا میسج لے رہے ہیں؟ دیکھیے جب تک آپس کے اختلافات بھلا کر، اس وقت بھی مسلمانوں کو جو مشکل پیش آئی تھی بدر میں بھی، وہاں سے 800 سے زائد لوگ نکلے تھے. بالکل. منافقین بھی الگ ہو گئے اور جو یہودی تھے وہ بھی الگ. انہوں نے کہا آپ جائیں اور آپ کا خدا اور آپ لڑیں جا کر. وہ جو پرانا ان کا فطرت تھی. تو بچے کون؟ جو مومن تھے، جو 313 بظاہر. ان میں سے کچھ ایسے تھے جو مدینہ المنورہ میں خواتین کی حفاظت کے لیے چھوڑے گئے، یا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زوجہ بیمار تھی، ان کے لیے انہیں چھوڑا گیا. ان کو بھی بدری صحابہ جتنا مرتبہ دیا رسول خدا نے. لیکن وہاں 312 یا 300 کم تعداد تھی، 308 بھی بعض کہتے ہیں کہ وہ لوگ تھے، لیکن باقی چھوڑ گئے. ڈٹا کون؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان پختہ رکھتا ہے. جہاں تک یہ کہ اپنے مسائل جب تک ہم حل نہیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ سپیس نہیں دیتے ہیں ایک دوسرے کو، اور ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے، تم ایک دوسرے کو معاف کرنا شروع کر دو. اس مہینے کو مواسات بھی کہا جاتا ہے، غم گساری کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، کہ آپ ایک دوسرے کی دکھ درد میں شریک ہوں. ایک بندے نے دروازے بند کیے ہوئے اپنی فیملیز کے لیے، کیوں جی؟ میرے پاس پاور آ گئی ہے، پیسہ آ گیا ہے، یا میرے چلتے چلتے اس نے مجھے آنکھ اٹھا کر دیکھا کیوں تھا، یا کبھی بھی کوئی شکایت ہو سکتی ہے. تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ سر سجدے اور اس کی ماں اس سے ناراض ہے، باپ ناراض ہیں، رشتہ دار ناراض ہیں، وہ ساری رات سجدے میں پڑا رہے، پورا مہینہ رمضان کا سجدے میں پڑا رہے، لیکن اگر اس کے قریبی رشتہ دار ناراض ہیں، ماں باپ ناراض ہیں، اس کا سجدہ اسے بخشوا نہیں سکتا. رب تعالیٰ فرمائے گا جو میں اپنے حقوق معاف کرتا ہوں، بندوں کے حقوق کبھی معاف نہیں کروں گا. نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے جو قیدی تھے ان سے اس نے سلوک کر کر یہ پیغام دیا ہے
کہ جانی دشمن جو تم پہ حملہ آور ہیں، میں محمد ان کے لیے اپنے دروازے کھول سکتا ہوں، رزق انہیں دے سکتا ہوں، ان کے حقوق دے سکتا ہوں انہیں، تو یقیناً تمہیں بھی چاہیے کہ اپنے رشتہ حضرت داروں آپ نے ایک بڑی زبردست بات کی کہ علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے. آپ کو کرنٹ اس وقت جو وار سچویشن نظر آ رہی ہے، ایک ہماری بھی وار ہوئی، ہمارے پاس اسی طرح کا اسلحہ تھا، ہمارے پاس اسی طرح کا ایٹم بم تھا، اسی طرح کے جہاز تھے، ہم نے ان کو واپس اپنے گھر بھیجا. آپ فلسطین میں دیکھ لیجئے، مسلمان پٹ رہے ہیں. آپ ابھی دیکھ لیجئے تو اس طرح کا انوائرمنٹ نہیں ہے جو انوائرمنٹ ہم نے کریٹ کیا تھا. سو اس دور حاضر میں اس جدید علم کو حاصل کرنا، اس جدید جو جنگی آلات ہیں ان کو حاصل کرنا، یہ بھی ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ابھی بھی تلواروں کے ساتھ یا نیزوں کے ساتھ یا گھوڑوں کے ساتھ دشمن کو شکست دے سکتے ہیں. اب ایسا نہیں ہوگا. بہت خوبصورت آپ کا یہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اور پیغمبر اسلام کو معجزات عطا کیے ہیں، وہ آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق، جیسے سفر معراج خود دیکھ لی، تسخیر کائنات کا تصور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کہیں یہ بتایا ہے کہ اپنے گھوڑوں کو مضبوط کرے تو اس سے مراد فقط اس وقت تو گھوڑے تھے، آج کے دور میں ٹینک ہے. اب جن اسلامی ریاستوں کے اوپر ہم توجہ کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں تیل کی نعمت دی، بڑی سہولتیں دے دیں، لیکن انہوں نے برج تو بنائے ہیں، انہوں نے بڑے بڑے محلات بنائے ہیں، انہوں نے اپنی سہولتوں کو بہت بہتر کر لیا ہے، لیکن انہوں نے بسطۃ فی الجسم کا حکم ہے، لشکر کو مضبوط کرنے کا حکم ہے. اور فرمایا کہ جو ان کی فیملیز کے لیے، مطلب ایک ہمارا آرمی پرسن جاتا ہے بارڈر کے اوپر، پیچھے جو اس کی فیملی ہے اگر اس کے ساتھ کوئی اس نے سلوک کرتا ہے اس کو بھی جہاد میں شریک ہونے کا اجر ملے گا. مطلب اس قدر وسیع دائرہ اسلام کا. اور پھر یہ کہ نبی کریم صاحب الاولاق نے اس وقت فرمایا تھا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. یعنی اس وقت کا جو لیٹسٹ، اس وقت کا جو علم تھا، ماڈرن ایجوکیشن تھی، وہ چین کے اندر اس دور کے اندر موجود تھی. تو رسول خدا نے اس وقت یہ حکم دیا کہ دور دراز علاقوں میں بھی اگر تمہیں جا کر علم حاصل کرنا ہے تو ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے. 12ویں صدی تک آپ اگر اندازہ لگائیں تو علم کی پیدائش مسلمانوں کے ہاں ہوتی تھی. 12ویں صدی کے بعد ہمارے ہاں علم کی پیدائش تو دور، ہم نے دوسروں سے علم سیکھنا بھی چھوڑ دیا ہے. آج بھی اگر یورپ کی لائبریریوں میں اور لیبارٹریز میں جا کر دیکھیں تو مسلم سائنٹسٹ کی ہی ایجادات وہاں آپ کو نظر آئیں گی. لیکن آج ہمارا علم سے تعلق کمزور ہے. لیکن پاکستان کو جب دیکھتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے ہمارے پاس، یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک امانت ہے ہمارے پاس. یہ ایک معجزاتی ملک ہے. یہ عموماً ایسے بننے والا ملک نہیں ہے جو رنگ نسل برادری کے نام پہ بنا ہو. یہ اسلام کے نام پر بنا ہے. اس نے اسلام کا مقدمہ لڑنا ہے، امت مسلمہ کا مقدمہ لڑنا ہے، اور مظلوم انسانیت کا بھی مقدمہ لڑنا ہے. اسلام فقط یہ نہیں کہتا کہ آپ کے ساتھ جس کا تعلق برادری والا یا کلمے والا ہے صرف اس کے ساتھ. فرمایا نہیں، جو بھی مظلوم ہے، مولا کائنات نے فرمایا تھا ظالم کے دشمن بن جاؤ اور مظلوم کے مددگار بن جاؤ. یہ نہیں فرمایا کہ وہ مومن ہو یا کافر ہو. بے شک اسلام ہمیں یہ وسیع حکم دیتا ہے کہ دنیا میں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے آپ ظلم کے خلاف آواز بلند کریں، چاہے وہ آپ کے پڑوس میں ہو ظالم یا کے خلاف آپ کھڑے ہوں. سر تھینک یو سو مچ. مفتی علامہ حیدر علوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی. خواتین و حضرات، یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.